استاد محترم جناب مولانا عمار حسنی ندوی دامت برکاتہم سے بسط احترام گزارش کرتے ہیں کہ آپ اپنے مواعظ حسنہ سے ہم سب کو مستفید فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین محمد ابن عبد اللہ الامین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ اسٹیج پہ ہمارے محترم بزرگ حضرات اور اساتذہ کرام مدرسے کے اصلاح المسلمین اور بزرگ حضرات، میرے محترم حاضرین، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون۔ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يرفع الله هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون قل هل يستوي الأعمى والبصير۔ میرے محترم حضرات، بزرگوں، دوستوں، یہ مدرسے کی یہ تقریب ظاہر ہے کہ یہ بڑی نورانی اور اللہ کے ہاں جس کا ایک مقام و مرتبہ ہے، یعنی آنے والوں کو، سننے والوں کو اللہ تعالیٰ اجر و ثواب عطا فرماتا ہے کہ وہ ایک نورانی محفل میں حاضر ہوا ہے، تو اللہ کے ہاں تو خزانہ بہت بڑا ہے، اللہ بہانے بہانے سے دینا چاہتا ہے۔ میرے عزیزوں اور بھائیوں، 2 بچوں کی دستار بندی ہوئی۔ یہ دستار بندی کوئی معمولی چیز نہیں ہے، اللہ کی عظیم نعمتوں میں ایک نعمت حفظ قرآن کی ہے۔ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے اللہ کی توفیق سے یہ چیز ملا کرتی ہے۔ بندے صرف کوشش کر سکتے ہیں، اس نعمت کا اتمام اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے۔ اور حفظ قرآن ایک ایسی چیز ہے، ایسی دولت ہے، ایسی نعمت ہے کہ جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے بڑے وعدے فرمائے ہیں، حافظ قرآن کے لیے بھی اور خاص طور پر ان کے والدین کے لیے بھی۔ جب حافظ قرآن کا حساب و کتاب ہوگا، اللہ کے یہاں حاضر ہوگا، تو اس پر ایک بڑا نورانی تاج اس کے سر پر رکھا جائے گا، اور کہتے ہیں کہ وہ نورانی روشنی سورج سے زیادہ تیز ہوگی، لیکن اس کے اندر تمازا تپش نہیں ہوگی، وہ صرف نور ہی نور ہوگا، لیکن روشنی بہت تیز ہوگی اس کی۔ اور اس کے والدین کو بھی اللہ تعالیٰ ایسا جوڑا پہنائیں گے جیسا جوڑا اس نے اور ان کے آباء و اجداد نے کبھی کسی نے نہ دیکھا ہوگا نہ اس کے بارے میں سنا ہوگا۔ اتنا زرق برق اور اتنا قیمتی اور اتنا زیادہ حسین لباس وہ اس کو زیب تن کرایا جائے گا، یہاں تک کہ وہ پوچھ لیں گے والدین کے پروردگار یہ میرے لیے اتنی بڑی نعمت، اتنا بڑا انعام و اکرام کیوں ہو رہا ہے؟ تو اس کو بتایا جائے گا کہ تم نے جو اپنے بچے کو حفظ قرآن کی دولت سے مالا مال کروایا تھا، اس کی وجہ سے تمہیں یہ انعام دیا جا رہا ہے۔ تو حافظ قرآن کا بڑا مقام، بڑا مرتبہ ہے۔ یہ قرآن جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر اس کو لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، کہ یہ قرآن اگر ہم پہاڑ پہ نازل کر دیتے نا، پہاڑ برداشت نہیں کر پاتا
اور چکنا چور ہو کے بکھر جاتا اللہ کے ڈر، اس کے خوف اور اس کی اس سے. لیکن خالق کائنات ہے یہ، جس نے انسانوں کو بھی بنایا ہے. اللہ نے انسان کے دل کو اصلاح کر دیا کہ وہ قرآن کو یاد کر لے اور اس کو اپنے دل میں محفوظ کر لے. اس میں اللہ کی قدرت جھلکتی ہے کہ پہاڑ تو نہیں برداشت کر سکتا تھا، لیکن ایک اللہ کے بندے نے اس کو اپنے سینے میں محفوظ کر لیا. کیوں؟ یہ سب اس میں اللہ کی حکمتیں ہیں، اللہ کی چیزیں ہیں. اللہ کو اس قرآن کو محفوظ رکھنا ہے، قیامت تک کے لیے محفوظ رکھنا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ہم انسانوں کو اس کے لیے ذریعہ بنا دیا اور فری میں ہمیں وہ مقام ملنے لگا جو ہم جس کے لائق نہیں تھے. لیکن اللہ نے حافظ قرآن کے ساتھ خاص معاملہ کیا اور ہر حفظ کرنے والے کے لیے اللہ نے بڑے وعدے فرمائے ہیں. ایک تو یہ چیز ہے، اور دوسری چیز جس کی اسلام میں حد سے زیادہ اہمیت ہے، اگر تمام ادیان کا آپ مطالعہ کریں، تمام مذاہبوں کا آپ مطالعہ کریں، تو یہ چیز کسی کے یہاں نہیں ملے گی جو اسلام میں ملتی ہے. وہ کیا ہے؟ علم کی اہمیت. علم کی اہمیت جتنی اسلام کے اندر ہے اتنی کسی دوسرے مذہبوں میں نہیں ہے، اور جتنی ہمگیریت اس کے اندر ہے وہ کسی دوسری جگہ نہیں ہے. دوسری جگہ اگر آپ دیکھیں تو وہاں مختلف لوگوں کو تو علم حاصل کرنے کی اجازت ہے، لیکن ہر ایک کو، ہر برادری کو، ہر قسم کے لوگوں کو اجازت نہیں ہے کہ وہ علم حاصل کرے. اسلام نے صرف یہ موقع دیا ہے، اور یہ اسلام نے اس کو گواہ رکھا ہے کہ ہر شخص، اسلام میں کیونکہ برادری واد نہیں ہے، برادریوں کی کوئی اہمیت نہیں ہے. اللہ کے یہاں تو وہی ہے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ ہم میں بندوں میں جو جتنا متقی اور پرہیزگار ہوگا اتنا ہی اللہ کے یہاں اس کی اہمیت ہے. تو علم حد سے زیادہ، حد سے زیادہ اگر ضروری ہے تو وہ اسلام میں، اور اتنے ہی زیادہ ہم علم سے دور ہوتے جا رہے ہیں. نہایت ہی افسوسناک صورتحال اگر کوئی ہے. طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم حاصل کرنا ہر مسلمان کے لیے فرض ہے، ضروری ہے، لازمی ہے. بغیر پڑھے وہ رہ نہ سکے، بغیر پڑھے اس کو نیند نہ آئے، بغیر پڑھے اس کو جینا مشکل ہو جائے. یہ صورتحال ہم مسلمانوں کے اندر ہونی چاہیے. علم حد سے زیادہ ایک ضروری چیز ہے. کوئی ہو، کسی برادری کا ہو، اس کو علم حاصل کرنا اللہ نے فرض اس کے اوپر کیا ہے. تو علم کی اہمیت کو ہر شخص کو سمجھنا ہے. علم حد سے زیادہ، اس لیے کہ جتنی آیات ہیں، پہلی آیت جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل ہوئی وہ اقرأ بسم ربک الذی خلق، اپنے رب کے نام سے پڑھیے. تو پہلی آیت جو نازل ہو رہی ہے وہ پڑھنے سے متعلق ہے. آج دنیا میں وہی قومیں سر بلند ہیں، وہی قومیں راج کر رہی ہیں، انہی کا سکہ چل رہا ہے، انہی کا بول بالا ہے جو قومیں پڑھی لکھی ہیں، جو پڑھنے کو اہمیت دیتی ہیں، جو پڑھنے کو اپنی زندگی کا سب سے ضروری چیز زندگی کا بناتی ہیں. علم کو انسان کا زیور کہا گیا ہے. اگر علم ہے تو انسان زیور سے آراستہ ہے. اگر اس کے پاس علم نہیں ہے تو وہ کنگال ہے، وہ ایسا ہے کہ جو خالی ہے. اس لیے کہ جاہل اور پڑھے لکھے میں فرق یہ ہے جیسے ایک انسان میں اور ایک جانور میں فرق ہوتا ہے. کیونکہ علم ہوگا تو وہ جائز ناجائز سمجھے گا، وہ صحیح اور غلط اس کو سمجھے گا. علم ہوگا تبھی وہ رسم و رواج کو سمجھے گا اور دین کی حقیقت کو سمجھے گا. علم اگر نہیں ہے تو وہ کسی لائق نہیں ہے. اس لیے ہر شخص کے اوپر لازم ہے، فرض ہے
کہ اگر ان کے آباء و اجداد سے غلطیاں ہوئی ہیں تو آپ غلطی نہ کریں، آپ اپنے بچوں کو ضرور پڑھائیں اور ہر طرح کا علم حاصل کرنا ضروری ہے۔ یہ نہیں ہے کہ ہر شخص انجینئر اور ڈاکٹر بنے یا ہر شخص عالم اور فاضل بنے، کچھ کو عالم اور فاضل بننا ہے، کچھ کو انجینئر اور ڈاکٹر بھی بننا ہے۔ قوم کو ہم اپنی قوم کی خدمت کیسے کر سکتے ہیں؟ ہم اسی وقت کر سکتے ہیں جب کہ ہمارے اندر علم ہو، اور علم سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہے۔ علم کی اہمیت کو سمجھیے اور کہیں اور سے نہیں، قرآن و حدیث سے سمجھیے۔ قرآن ہم کو پڑھنے کا حکم دیتا ہے، بار بار علم کی اہمیت کو بتایا جاتا ہے۔ حضرت آدم جو سب سے پہلے انسان تھے اس دنیا کے، ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے علم دیا۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ۔ اسی طرح جتنے انبیاء کرام ہمارے یہاں آئے، ہر نبی کو اللہ نے علم کی اہمیت بتائی ہے، اور ہمارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو جتنا علم کو اہمیت دی ہے، ظاہر ہے علم بہت بنیادی چیز ہے۔ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی والدین، کوئی باپ اپنے بیٹے کو سب سے قیمتی چیز دینا چاہتا ہے، سب سے قیمتی سے قیمتی چیز دینا چاہتا ہے، تو اپنے بچے کو مہذب انسان بنائے، علم والا انسان بنائے۔ سب سے قیمتی، تم اس کو دکان بنا کے دو نہ دو، کاروبار کرواؤ نہ کرواؤ، نوکری دلواؤ نہ دلواؤ، لیکن اس کو علم والا، مہذب، شریف، بااخلاق، حقوق کا سمجھنے والا آپ اس کو بنا دیجئے۔ آپ نے سب سے قیمتی چیز اس کو دے دی۔ اب جب وہ پڑھا لکھا ہوگا، وہ مہذب ہوگا، وہ اخلاق والا ہوگا، وہ سب کے حقوق کو جاننے والا ہوگا، وہ ہر طرح کا علم اس کے اندر ہوگا، تو دنیا کی ہر نعمت کو وہ خود اپنے محنت سے حاصل کر لے گا۔ اور اگر وہ لاؤبالی ہے، آپ نے اس کو علم نہیں دیا، اس کو تہذیب نہیں دی، اس کو کیریکٹر اس کا نہیں بنایا، اس کو شریف نہیں بنایا، اس کو اور جو تہذیب و ثقافت ہے وہ علم آپ نے نہیں دیا، آپ نے اس کے لیے 100 بیگھہ کھیت بنا کے چھوڑ دیا، کسی سے اس کا گزر بسر ہوگا۔ لیکن اگر اس کے پاس علم نہیں ہے، تہذیب نہیں ہے، ثقافت نہیں ہے، اخلاق نہیں ہے، بری عادتیں ہیں، تو 100 بیگھہ کھیت آپ کا 10 20 40 سالوں میں بیچ باچ کے اڑا کے کھا پی کے برباد کر کے چھوڑ دے، ختم کر دے گا، کیونکہ اس کے پاس کسانی کرنے کے آدمی کسان ہو، نوکر جات کر رہا ہو یا کسی بھی محکمے میں ہو، لیکن علم ہر چیز کے لیے ضروری ہے۔ ایک کسان اگر پڑھا لکھا ہوگا تو اچھی طرح سے کسانی کرے گا، اس کو تمام طرح کی معلومات ہوں گی، اور ایک جاہل ہوگا تو ادھر ادھر سے لوگ جو بتائیں گے وہ کرے گا۔ لیکن اگر اس کے پاس تہذیب، اس کے پاس ثقافت نہیں ہے، تو آپ کی بنا ہوئی چیز چند دنوں میں وہ معلوم ہوا وہ گنجیڑی ہے، وہ بھنگیڑی ہے، وہ شرابی ہے، روز پی پا کے دوستوں یاروں میں اڑا کے پوری آپ کی زندگی بھر کی کمائی جو آپ نے اس کی زندگی گزارنے کے لیے بنائی تھی سب برباد کر کے چھوڑ دے گا۔ لیکن اگر پڑھا لکھا آپ کا لڑکا ہے، مہذب ہے، انسان ہے، اچھے اخلاق والا، اچھے کردار والا ہے، تو جتنا آپ بنا سکتے تھے اس سے 10 گنا 100 گنا زیادہ وہ بنا کے دنیا سے جائے گا، اور جس اچھے انداز سے وہ کام کرے گا وہ ظاہر نمونے کی چیز ہے۔ تو آپ نے جو فرمایا، ظاہر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات ہمارے لیے قیمتی سے قیمتی، اور آپ نے یہ قیمتی بات یوں فرمائی کہ اگر باپ والدین اپنے بیٹے کو قیمتی تحفہ دینا چاہتے ہیں تو تہذیب، ثقافت، علم اس کو دے دیں، اچھا انسان بنا دیں، شریف انسان بنا دیں، مہذب انسان بنا دیں، پھر ہر ترقی وہ خود حاصل کر لے گا۔ یہ دین کی چیزیں ہیں، دین کو سمجھیے۔ جناب حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب اسلام لائے، جہاں ایک طرف وہ دین سیکھ رہے تھے، وہیں دوسری طرف عبرانی زبان جو یہودیوں کی زبان ہے اس کو بھی سیکھ رہے تھے، حاصل کر رہے تھے۔
میں پڑھ رہے تھے، تو ہمیں کسی زبان سے کوئی وہ نہیں ہے، ہر زبان، ہر علم، ہر طرح کی تہذیب سے ہمیں واقفیت ضروری ہے، ہر زبان ہمیں آنی چاہیے، ہم کسی کے محتاج نہ رہیں، کوئی فارم بھرنا ہو تو ہم بغلے نہ جھانکیں، ہم خود ہی وہ فارم بھر لیں۔ اسی طرح سے ہماری اگر پوری تاریخ آپ دیکھ ڈالیے تو جتنی بڑی بڑی ایجادات ہیں یہ سب مسلم افرادوں نے، مسلمان لوگوں نے یہ سب ایجادات کی تھی، لیکن ہم اسی طرف سے تیزی کے ساتھ علم سے دور ہوتے چلے گئے، تو ساری تحقیقات، ساری ایجادات دوسروں نے اپنے نام کر لی، ہلکے ہلکے نام بدل کے اس کو اپنے ناموں سے دنیا کو تعارف کرا دیا، اور ہم جاہلوں کی طرح دنیا میں تماشا دیکھنے والے بن گئے۔ ارے بھائی، اگر آپ کے پاس بچوں کے پڑھانے کے لیے پیسہ نہیں ہے تو تھوڑا کم کھا لیجیے، 2 روٹی کے بجائے 1 ہی روٹی ایک وقت میں کھایا کیجیے، اور 1 روٹی کا پیسے اپنے بچوں کی تعلیم میں لگائیے۔ یہ ہمارے مدارس، یہ ہماری ریڑھ کی ہڈی ہیں، یہ چھوٹے چھوٹے مدرسے، یہ ہماری ایمان کی طاقت ہے۔ یہ چھوٹے مدرسے، اس میں جو ہمارے اساتذہ خدمت کر رہے ہیں، ہمارا جی چاہتا ہے ان کا ہر وقت گلے لگائے رکھیں، ان کو اپنے سینوں سے لگائیں۔ اتنی قیمتی چیز ہمارے بچوں کے ایمان کی قوت کا، ان کو قوت پہنچا رہے ہیں۔ ہمارے بچے اگر یہ مدارس نہ ہونا، اللہ اس کا رسول کو نہ پہچان پائے۔ اور سب سے ضروری، علم جتنا ہوگا اتنا ہی اللہ کی قدرت اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہمارے لیے اہمیت رکھیں گی، بلکہ ان کی اہمیت بڑھے گی جتنی علم میں گہرائی ہوگی۔ اور ایسا نہیں ہے صرف قرآن و حدیث سے اللہ کی قدرت کا پتہ چلتا ہے۔ آج سائنس کی دنیا جو ہے اور ان کی جو نئی نئی تحقیقات ہو رہی ہیں، اس سے ہمارا ایمان مزید مضبوط اور مستحکم ہو رہا ہے۔ سائنس کے جو لوگ ہیں وہ کہہ رہے ہیں اوہو، اسلام نے اس کو 1400 سال یہ بات ارشاد فرما دی تھی جو آج ہمیں سائنس سے پتہ چل رہی ہے۔ تو جتنی علم میں گہرائی ہوگی اتنا ہی ہم اللہ کی قدرت کو، اس کی حکمت کو، اس کی جو ساری اور دوسری چیزیں ہیں، کائنات کو کس انداز سے اس نے بنایا ہے، کائنات کو کس طرح سے وہ چلا رہا ہے، اس کائنات کے سسٹم کو کیسے وہ قابو میں کیے ہوئے ہے، یہ سورج و چاند کا نکلنا اور ان کا ڈوبنا، روشنی ہونا اور اندھیرا ہونا، کہکشاں کا ہونا، اور اسی طرح سے دوسری چیزیں، آندھیوں کا آنا، اور گرمی اور جاڑے اور برسات، یہ سارا سسٹم ایسا ہے کہ اس سے اللہ کی قدرت کا ہمیں پتہ چلتا ہے۔ اللہ کی قدرت کیا ہے؟ اللہ کی قدرت بہت عظیم ہے، اور جتنا علم ہمارے اندر ہوگا اتنا ہی اللہ کی قدرت ہمیں زیادہ سمجھ میں آئے گی، زیادہ ہمارا ایمان اور مضبوط ہوگا، اور ایمان ہمارا مستحکم ہوگا۔ ہم اپنے بھائیوں سے، اپنے بڑوں سے، اپنے چھوٹوں سے سب سے یہ التجا کرتے ہیں، للہ علم کی اہمیت کو سمجھیے۔ ہمارے یہاں کوئی بھی کام کرنے والا کچھ بھی نیت رکھتا ہو کہ ہمیں نوکری نہیں کرنا، ہمیں اسکول، لیکن ہمیں اتنی تعلیم ضرور حاصل کرنی ہے کہ ہم اللہ کو پہچان لیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات جو ہمارے لیے ہیں ان کو پہچان لیں، اور اس کو اپنے سینے سے لگا کے رکھیں، اور کچھ بھی کام کریں۔ علم ہر چیز میں مفید، اور علم کی اہمیت ہر جگہ ہے۔ نوکری کرنے والا ہو، دکاندار ہو، دکاندار کو کیا حساب نہیں رکھنا پڑتا؟ دکاندار کو کیا موبائل پہ سارا سسٹم نہیں بنانا پڑتا؟ دکاندار کو کیا رجسٹر مینٹین نہیں کرنا ہوتا؟ اگر ہم جاہل ہوئیں گے تو ہم دوسروں کے محتاج رہیں گے، بھیا فلاں قرضہ لے گیا تو ذرا لکھ دو یار۔ ہمیں خود سب کچھ ہونا چاہیے۔ ہمیں سب سے زیادہ اعلیٰ تعلیم، سب سے پہلے ہماری نیت یہی ہو کہ ہم اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم حاصل کریں۔ ہمیں عالم بننا ہے، ہمیں فاضل بننا ہے، ہمیں مفتی بننا ہے۔ یہ سب چیزیں ظاہر ہیں کہ بہت زیادہ، ایک تو خدمت کا بھی یہ چیزیں بہت بڑا ذریعہ ہیں، اور دین کے راستے سے جو خدمت کرے گا، اور دین اور خاص طور پر علم کے راستے سے جو خدمت کرے گا،
وہ بہت بڑا آدمی ہے، اللہ کے یہاں بہت زیادہ اس کی اہمیت ہے، اور اس اہمیت کو ہر مسلمان کو سمجھنا ہے۔ یہ چھوٹے چھوٹے ادارے بڑے قسم و پرسی سے چلتے ہیں، بڑی پریشانیوں سے چلتے ہیں، بڑی مالی تنگیوں سے چلتے ہیں، اور یہ اجتماعی کام ہے۔ یہ اجتماعی کام اجتماعی طریقے ہی سے پورے ہوتے ہیں۔ اگر آپ کا تعاون رہے گا، اگر آپ اس کا ساتھ دیں گے، اگر آپ اس کی فکر کریں گے، اگر آپ اس میں تعاون دیں گے، تو یہ مدرسے چلیں گے۔ اور یہ مدرسے بہت قیمتی چیز ہیں، بہت قیمتی چیز ہے۔ اور قرآن جو ہے وہ اس میں پڑھایا جاتا ہے، حدیث پڑھائی جاتی ہے، کلمے یاد کرائے جاتے ہیں، ہمارے بچوں کو دینی علوم سے مزین کیا جاتا ہے۔ اور ظاہر ہے یہ دینی علوم جو ہیں یہ نور ہیں، یہ ہدایت ہے، یہ ہدایت کا سرچشمہ ہے۔ اگر یہ بچے ہمارے پڑھ لیں گے، یہ نونہال اگر ہمارے پڑھ لیں گے، تو انشاءاللہ ہمارے گھر کا ماحول اچھا ہوگا، ہمیں صحیح اور برے کی تمیز آئے گی۔ ہم نے نہیں پڑھا تو ہمارے بچے ہمیں بتائیں گے، سمجھائیں گے کہ یہ چیزیں جائز ہیں، یہ ناجائز ہے، یہ حق ہے، یہ باطل ہے، یہ چیز کرنا اچھا ہے، یہ چیز کرنا برا ہے۔ اور اس سے ہمیں اخلاق بھی ہمارے اندر آئے گا۔ ظاہر ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی گزری ہے، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان من خیارکم احاسنکم اخلاقا، تم میں سب سے بہتر انسان وہ ہے جس کے اخلاق تم میں سب سے اچھے ہوں۔ جو لوگوں سے ملے تو خوش ہو کر ملے، ان کی خیر خیریت پوچھے، ان کے ساتھ کا حسن سلوک کرے۔ اسی طرح سب سے بہتر آپ نے فرمایا کہ تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنی بیوی کے لیے بہتر ہو۔ یہ ساری چیزیں ہم لوگ نہ بیوی کے حقوق جانتے ہیں، نہ بیویاں شوہر کے حقوق جانتی ہیں، اور بچوں پر کتنا ہمیں بچوں کی تعلیم و تربیت پر خرچ کرنا چاہیے، کتنا اس پر ہمیں فوکس کرنا چاہیے، کتنا زیادہ اس کی اہمیت ہے، یہ بھی ہمیں نہیں معلوم۔ اگر ہمارے یہاں ایسے لوگ ہوں، ایسے علماء ہوں، ایسے لوگ ہوں جو ہمیں صحیح رہنمائی کریں، ہمیں صحیح راستے پر لے کے چلیں، ہمیں ساتھ ایسا وہ کریں کہ ہمیں معلوم ہو ہر جائز ناجائز، ہر بری اور اچھی چیز ہمیں معلوم ہو، اور ظاہر ہے جو حقوق العباد ہیں وہ بھی ہمیں معلوم ہو، والدین کے کیا حقوق ہیں وہ بھی ہمیں معلوم ہو۔ یہ ساری چیزیں، یہ مجموعہ پوری زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو زندگی جینے کی چیزیں بتائی ہیں، پوری چیزیں ہمارے اندر ہونا چاہیے۔ نام رکھ لینے سے صرف مسلمان نہیں ہو جاتا۔ آپ نے نام رکھ لیا، نماز آپ پڑھتے نہیں، روزہ اور زکوٰۃ کے آپ پابند نہیں، اور اچھی باتوں کے، اخلاق کے اور اچھی زبان استعمال کرنے کے آپ کے اندر عادت نہیں، نام صرف نام رکھ لینے سے کچھ ہو جائے گا؟ ہرگز ہرگز نہیں ہو سکتا۔ ہمیں اپنی زندگی کو اسلامی زندگی بنانی ہے۔ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں ہدایات دی ہیں ویسی زندگی ہمیں اپنی بنانی ہے، اور بچوں کی تعلیم پر قسم کھا لینی ہے کہ ہمیں اپنے بچوں کو پڑھانا ہے، ہر صورت پڑھانا ہے۔ کوئی چیز ہمیں روڑا راستے کی نہیں بنے گی، ہم بچوں کو ضرور پڑھائیں گے۔ تو یہ مدرسے جو ہیں کم از کم 4-5 کلاس تو آپ کو یہاں اپنے بچوں کو پڑھانا فرض ہے، فرض ہے۔ جیسے نماز پڑھنا فرض ہے، ایسے ہی تعلیم دین کی دینا فرض ہے۔ اگر کوئی تعلیم نہیں دے رہا اپنے بچے کو تو اللہ کے یہاں پوچھا جائے گا، اس سے کہا جائے گا کہ تم نے اپنے بچوں کو دین کا علم نہیں دیا۔ اور ظاہر ہے کہ آپ کے بچوں کا ایمان پختہ ہو جائے، آپ کے بچوں کو اللہ اور رسول پر یقین ہو، اس کو کلمے یاد ہو جائیں، اس کو اچھی اچھی باتیں معلوم ہو جائیں، پھر ظاہر ہے کسی دوسرے علم کی بھی ممانعت نہیں ہے۔ آپ کے اپنے بچے ڈاکٹر بھی بن سکتے ہیں، انجینئر بھی بن سکتے ہیں، سائنٹسٹ بھی بن سکتے ہیں، بڑے بڑے کالجوں میں بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن اگر 4-5 کلاس آپ کے بچوں نے دین کی تعلیم حاصل کر لی، دین کے راستے پہ چل کر سب کچھ یاد کر لیا، اللہ اور رسول کی محبت ان کے دلوں میں سرایت کر گئی،
بیٹھ گئی تو آپ کسی کالج میں جائیے، کسی اسکول میں جائیے، کسی معاشرے میں جائیے، آپ کے ایمان کو کوئی دوسرا شخص خرید نہیں سکتا، گارنٹی کے ساتھ کہا جا سکتا ہے۔ وہی لوگ بکتے ہیں، وہی لوگ ایمان فروش ہیں جن کو بنیادی تعلیم دین کی نہیں ملی ہے۔ میرے بھائیوں، اپنے بچوں کی ایمان کی حفاظت کرنا آپ کے اوپر واجب ہے۔ آپ کے بچے شروع میں ابتدائی جو یہ چھوٹے چھوٹے مدرسے یا بڑے بڑے لوگ جو اور دوسرے کام کر کے اپنی کمائی کر سکتے ہیں، لیکن آپ کے بچوں کی ایمان کی حفاظت کے لیے اور دین پڑھائے تو دین کی حفاظت کے لیے، وہ دین کی خدمت کرنے کے لیے، وہ بیچارے چھوٹے چھوٹے مدرسوں میں پڑھا رہے ہیں، خدمت کر رہے ہیں۔ آپ کو اپنے دل سے ان کے سے محبت کرنی چاہیے، ان کا تعاون کرنا چاہیے، اور چھوٹی موٹی چیزیں کو نظر انداز کر دینا چاہیے۔ بہت زیادہ شک و شبہ کرنا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ جتنا ہو سکے ان مدرسوں کو تقویت پہنچائیے، تاکہ اگر یہاں 100 لڑکے پڑھ رہے ہیں تو آئندہ سال 200 بچے آپ کے پڑھیں۔ اور ظاہر ہے کہ اسلام میں کوئی برادری واد نہیں ہے، ایک اللہ ہے، ایک رسول ہے، اور اس کا اعلان ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ نہ کوئی پٹھان اللہ کے یہاں مقبول ہوگا، نہ کوئی سید اللہ کے یہاں مقبول ہوگا، وہی مقبول ہوگا، ہاں وہ سید ہو، پٹھان ہو، صدیقی ہو، رائمی ہو، کوئی بھی ہو، اللہ کے یہاں وہی تقوی والا اللہ کے یہاں محبوب ہوگا جو تقوی رکھتا ہوگا، اللہ کا ڈر رکھتا ہوگا۔ یہ نہیں ہوگا کہ کوئی برادری کی وجہ سے اللہ کے یہاں زیادہ مقرر ہو جائے۔ اللہ کے ہاں ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم کا اعلان ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھلا اعلان کیا ہے کہ اللہ کے ہاں جو متقی و پرہیزگار ہوگا وہی سب سے زیادہ عزت والا ہوگا، ہاں وہ کوئی بھی انسان ہو۔ تو ایک تو ہمارے یہاں اسلام میں برادری واد بالکل نہیں ہے، برادریوں کے چکر میں پڑھنا نہیں چاہیے، سب کو متحد ہو کر ایک زبردست بڑا مدرسہ قائم کرنا چاہیے تاکہ ہمارے بچے پڑھیں، دین کے راستے پہ چلیں، ہمارے لیے وہ رہنما بنے، ہمیں اچھی بری باتوں کے بتانے والے بنے اور سچے اور ایماندار بندے بنے۔ ظاہر ہے کہ ہم بہت شکریہ ادا کرتے ہیں یہاں کے مدرسے والوں کو کہ جنہوں نے ناچیز کو بھی دعوت دیا اس نورانی محفل میں، بہت ہم ان کے شکر گزار ہیں، بہت ان کا احسان مانتے ہیں کہ ہمیں بھی یہاں آنے پر ضرور انشاءاللہ کچھ نہ کچھ ثواب تو ملا ہوگا۔ آپ سے بھی دعا کی درخواست ہے، اللہ تعالیٰ اس مدرسے کو رات دوگنی دن دوگنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے، ایک مثالی یہ مدرسہ بنے جہاں عربی کی زبردست تعلیم ہو، دین و ایمان کی تعلیم ہو، کلمے کی تعلیم ہو، اللہ اس کے رسول کی چیزوں کو بتایا جائے، سمجھایا جائے، اور بھی مضامین پڑھائے جائیں۔ ہر مضمون کی اہمیت ہے، اللہ کے یہاں کوئی چیز بھی ایسی نہیں ہے جو جائز ناجائز تو اس میں ہے۔ جتنا زیادہ اگر کوئی شخص 2 طرح کی زبانیں جانتا ہے، 3 طرح کی زبانیں جانتا ہے، 4 طرح کی، 5 طرح کی، 6 طرح کی، جتنی زیادہ وہ زبانیں جانے گا اس سے ہی زیادہ اس کی اہمیت ہوگی، اور پڑھے لکھوں کا معاشرہ اچھا معاشرہ بنتا ہے، ان کو تمیز ہوتی ہے، وہ اچھے انداز سے زندگی اپنی گزارتے ہیں۔ اور جو جہالہ کا معاشرہ ہوتا ہے، ظاہر ہے کہ ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جیسے نابینا کوئی شخص ہو اور اس کو کچھ نہیں پتا، ہر ایک سے پوچھتا پھرے گا، یہ بتاؤ وہ بتاؤ۔ آپ پڑھ لکھ جائیے، ہر چیز خود جانیے، اپنے بچوں کو پڑھائیے تاکہ آپ کے بچے آپ کو بھی اچھی بری باتیں بتائیں اور دین کا راستے آپ کو دکھائیں۔ بہرحال بہت بڑی چیز ہے، اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، کہنے سے زیادہ عمل کی ضرورت ہے۔ آپ سب ہمارے دینی ایمانی بھائی ہو، ہمیں آپ سے محبت ہے، آپ کو ہم سے ہوگی۔ اللہ تعالیٰ باہمی محبت کو میں برکت عطا فرمائے اور صحیح دین کے راستے کی پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔